شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سب مل کے حمد باری تعالی عز و جل مل کے پڑھیں. جہاں جہاں تک آواز جائے گی ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے کی گواہی پیش کرے گی. لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ اللہ ہے موجود حقیقی وہ ہے مشہود حقیقی وہ ہے موجود حقیقی وہ ہے مشہود حقیقی وہ ہے مقصود حقیقی وہ ہے معبود حقیقی وہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پاک ہے عیبوں سے مولا عیب سے اس کو علاقہ کیا پاک ہے عیبوں سے مولا عیب کو اس سے علاقہ کیا عیب کا یہی سانہ ہوا ہو متعلق قدرت کا بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا
والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا
تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے ہوئے دو دانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے میٹھے اسلام بھائیو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے، تمام اسلام میں مل کر پڑھنے کی کوشش فرما لیں انشاءاللہ۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق رسول کی کیا بات ہے، آپ کے علم کی کیا بات ہے، آپ کی سوچ کی کیا بات ہے، وہ کمال حسن حضور ہے
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا وہ کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ جہاں پھول ہوتا ہے نا ساتھ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ نے پھول ہاتھ میں لیا ہو تو تجربہ ہوگا، کچھ نہ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں نا، مگر یہی پھول ہے، یہاں خار نہیں ہے، کانٹا نہیں ہے۔ آپ گلشن رسالت کے ایسے مہکتے پھول ہیں، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں شمع ہوتی ہے نا، موم بتی جلتی ہے، چراغ جلتا ہے تو اوپر دیکھیں وہ کالا کالا دھواں ہوتا ہے، وہ نشان پڑ جاتا ہے نا، مگر یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں
اور تیرے آگے یوں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہی نام مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی نام مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے گئے مقام وہ نبی ہے جس کے گئے مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا نہ بسے کہ جان
دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور کروں مد اغالے تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے تمام اسلامی مل کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سید والا یعنی ہمارے آقا، سید کا مطلب ہے سردار، یعنی شان والے سید، شان والے سردار جس راہ سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ سارا راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے۔ اچھا، جن کے گزرنے سے راستے مہک جائیں تو خود ان کے جسم پاک کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عشق بھری بات لکھی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اگر تمہیں غیبی خوشبو محسوس ہو تو سمجھ لو یہاں سے آقا کا گزر ہوا ہے۔ دیوانیوں بیٹھے رہو محفل میں سجا کے تھے، شاید تھے شاید میرے آقا دا تھوں بھی گزر ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عشق بھری بات اور بھی لکھی، علماء اہل سنت کو پڑھیں گے تو عشق رسول بڑھے گا انشاءاللہ۔
آپ لکھتے ہیں مرآت میں نے پڑھا کہ اگر کسی کی فوتگی کے وقت کسی کے انتقال پر اگر غیبی خوشبو محسوس ہو، سمجھ لیں آقا اس کی روح کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک اور عشق بھری بات لکھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے ہیں خوشبو ہو جاتی ہے نا، سبحان اللہ، اور جس خوش نصیب سے ہاتھ ملانے کا شرف بخش دیتے ہیں اس کو، اس کے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ جاتی۔ اور مفتی صاحب نے لکھا کہ الحمدللہ وہ روایت جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی نرمی کہ ریشم سے زیادہ نرم ہے آقا کے ہاتھ، وہ لکھی۔ اس کے بعد لکھا شرح میں کہ الحمدللہ میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا تو ہاتھوں کو ایسا ہی پایا۔ عاشقان رسول کی کیا بات ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے، جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر چمن جہاں پر مرغ سدرہ سے مراد ہے جبریل امی علیہ السلام، کیونکہ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو چمن طیبہ یہ مدینہ جو نا وہ باغ ہے جہاں پر برسوں جبریل امی علیہ السلام بلبل شیدا ہو کر چہکیں۔ جب بلبل پھول کو دیکھتا ہے نا تو وہ بہت اچھی آوازیں نکالتا، خوش ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر جبریل امی بلبل شیدا ہو کر چہکتے رہے ہیں۔ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار جبریل کیوں آتے سدرہ چھوڑ کر، بار بار سدرۃ المنتہا سے آ رہے ہیں، کیوں؟ کہ ان کو بغیر آقا کی ملاقات کے چین ہی نہیں آتا۔ ایک اور عشق بھری بات سنیں اور علمی بات بھی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں جبریل امی جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں بار بار آتے رہے۔ کسی نبی کے پاس ان کی حیات پاک میں 2 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس
8 मरतबा 10 मरतबा, मैं फिक्स नहीं कर रहा, उन्हीं कि चंद मरतबा बारगाह रिसालत में कितनी बार हाजिर हुए, जो मुझे याद आ रहा है उसके मुताबिक 24,000 मरतबा हाजिर हुए। क्या शान है हमारे आका की। तैबा है वो बाग के मुर्गे सीधरा, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सीधरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुल शहदा होकर, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुल शहदा होकर, गोशे शागा कहते हैं परिया रसी को हम गए, गोशे शागा कहते हैं परिया रसी को हम गए, वादा है चश्मे गए बख्शाएंगे गोया होकर, वादा है चश्मे गए बख्शाएंगे गोया। आला हज़रत क्या बात है। गोशे शेख कहते हैं, आका के मुबारक कान कहते हैं, फरियाद रसी को हम हैं। ए गुलामों क्यों घबराते हो, गमज़दो क्यों घबराते हो, परेशान हालो क्यों घबराते हो, गमज़दो क्यों गमज़दा हो। आका के मुबारक कान कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं, हम हैं तुम्हारी फरियाद सुनने वाले, तुम्हारा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, हम हैं। और वादाए चश्म है, आका की आंखें वादा कर रही हैं बख्शवाएंगे गोया होकर, हम रो रो कर तुम्हारी बख्शिश करवाएंगे। हाय हाय। गोशे कहते हैं परिया रसी को हम गए, गोशे कहते हैं परिया रसी को हम गए, वादाए चश्मे गए बख्शाएंगे गोया होकर, वादाए चश्मे गए बख्शाएंगे गोया। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। क़यामत के रोज का मंजर आला हजरत खींच रहे हैं और लिख रहे हैं, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे गुनाहों के ढेर पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आंख खोलो खमसदो देखो वो गिरिया आए हैं, आंख खोलो खमसदो देखो वो रोते आ रहे हैं। लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। गोशे कहते हैं परिया रसी को हम गए, गोशे कहते हैं परिया रसी को हम गए, वादाए चश्मे गए बख्शाएंगे गोया होकर, वादाए चश्मे गए बख्शाएंगे
پیشے میں غیر سے جب پائے شیگ پر گرے یا رب، پیشے میں غیر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو اعلیٰ کر۔ حضرت بارگاہ رسالت میں امید کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ آقا رضا کو یہ امید ہے آپ کی رحمت سے، آپ کی رحمت سے رضا کو یہ امید ہے نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ یہ کیسا ہوگا کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا غلام ہوں اور میں جہنم میں قید کیا جاؤں؟ نہیں، آقا کی رحمت سے کیسی امید ہے؟ ان کے بندے تو بنے، ہم تو نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، استغفر اللہ۔ بہت سارے مال کے بندے بنے ہوئے ہیں، درہم و دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، ان کو نفع نہ نقصان دنیا کا نظر آتا ہے، ہائے مال ہوئے مال، ہر کام مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے نفس جو کہے لبیک، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا پاس نہیں۔ نفس کی غلامی، استغفر اللہ۔ تو نفس و شیطان کی غلامی اور دنیا کی غلامی اور درہم و دینار کی غلامی سے بچ کر کاش ہم آقا کی غلامی اختیار کریں، انشاءاللہ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ معراج والے سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام اعلیٰ حضرت کے بعد وہ عرش کی عقل دنگ ہے، وہ ہم سنیں۔ کچھ امام اعظم کی شان بھی بیان کرنی ہے، کیونکہ 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت پیارا سفر معراج کی مناسبت سے کلام، درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا قلیلاً لیلاً رات کے قلیل حصے میں حالانکہ 1.25 مہینے کا سفر ہے 1.25 مہینے کا اور وہاں سے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں انبیاء کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے اس سے آگے تشریف لے گئے آسمانوں کو عبور کر لیا اور عرش سے بھی آگے چلے گئے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے آسمان کو بھی چکر آ رہے ہیں اے جانے مراد اب آپ کا مکان کون سا ہے آگے تو لا مکان ہے سبحان اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں درا دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ صدقے اس اکرام کے قربان اس انعام کے آقا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ ہی جان ہے انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ ہی جان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تجھ سا سیاہ
سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اس کلام کا ایک شعر جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھا جائے، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ بات، شان خدا، اللہ کی شان دیکھیں، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، باز کی پرواز بہت اونچی ہوتی، کون سا باز؟ سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک اڑان ہے، سدرا سے صلوات و سلام شب معراج خرامہ تشریف لے جا رہے تھے، بڑے مزے سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جبریل امی علیہ السلام کی شان یہ ہے وہ ایسے بازیں ایسی اونچی پرواز والے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے زمین تک بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں، مگر شب معراج وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، اور کیا عرض کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر ٹھہر جاتے اور معذرت کرتے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اب سنیے اس بارے میں بڑی عشق بھری بات۔ اچھا یہ بھی عرض کروں، جبریل امی علیہ السلام کی رفتار کیسی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور اس سے پہلے کہ آپ کنویں کی تہہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر اپنے پروں پر لے لو، اور جبریل امی علیہ السلام پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچے، اس سے پہلے حاضر ہو کر اپنے پلوں پر یوسف علیہ السلام کو لے لیتے۔ سبحان اللہ۔
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گلے پر چھری رکھ دی گئی، چلنے والی، ابراہیم علیہ السلام چلانے والے، اللہ کا حکم ہے، چھری رکھ دی گئی، چلنے والی ہے۔ جبریل امی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ چھری چلنے سے پہلے جنتی مینڈا لے کر پہنچو اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کو رکھ دو، اور جبریل امی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے پہنچ جاتے ہیں، مینا میں پہنچ جاتے ہیں، ایسی رفتار ہے۔ مگر شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خیرام کا وہ بات، سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک اڑان ہے، سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک اڑان۔ جبریل علیہ السلام امت مصطفیٰ سے محبت کتنی کرتے ہیں یہ بھی عرض کروں، سارے فرشتوں کے سردار اس امت محمدیہ سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے فرمایا، جب سدرۃ المنتہا پر جبریل امی ٹھہر گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے تو مجھ سے عرض کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کا یہ مقام ہے کہ جبریل امی کی حاجت بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ عرض کی میری ایک تمنا بیان کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ کہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور کشادہ کر دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے بازوؤں کے ذریعے پل صراط سے گزار دوں۔ اہل صراط روح امی، اعلی حضرت کی کیا بات ہے، جو صراط پر معمور فرشتے ہیں، صراط والے ہیں، جبریل امی کو خبر کر دیں۔ کیا خبر کریں؟ جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، پل صراط کیسا پتہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ہزاروں سال کا راستہ، گھپ اندھیرا اور تلوار سے تیز بال سے باریک، گزرنا سب نے، ہر نیک و بد نے، کوئی چمکتی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے جانور کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح، کوئی چلتے ہوئے آدمی کی طرح، کوئی بڑی مشکل سے، اور بہت سے کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے اور ہزاروں سال کا راستہ ہے۔ تو اعلی حضرت کتنی عشق بری بات کہہ رہے ہیں، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ اور ایک جگہ پر آپ لکھتے ہیں، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، آقا مجھے پل سے پار لگا دے۔ کس طرح کہ راستے کو بھی نہ پتا چلے کہ گزرا یہاں سے، پل سے گزارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر۔ جبریل امی علیہ السلام جب ہم گناہ گاروں کے لیے پر بچھائیں نا کہ آقا کی امت گزر جائے، تو ان کے پر کو بھی نہ پتا چلے، مجھے آپ ایسے پل صراط سے گزار دیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول چاہیے، یہ ہدا کے بخشش نعتیہ کلام ہے۔ آپ یہ پڑھیں سنیں، ابھی اس میں سے اکثر کلام پڑھے گئے نا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، کتنا عشق برا کلام۔ ابھی عرش کی عقل دنگ ہے، یہ بھی آپ نے اسی سے سنا، اور وہ کمال حسن حضور ہے، یہ بھی اس سے پڑھا،
اب اس کے اندر بہت سارے میرے ذہن میں مدنی پھول آ رہے تھے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے وہ نہیں عرض کی، ورنہ تو گھنٹوں لگ جائیں ایک ہی کلام پر. یہ پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا. میرے شیخ طریقت کا کلام ہے وسائل بخشش، یہ پڑھیں، بہت آسان اردو ہے، یہ پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا. مدنی چینل دیکھیں، عشق رسول پیدا ہوگا. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، عشق رسول پیدا ہوگا. اور اگر بری دوستی ہے، موبائل کی دوستی ہے، یہ کون سی اچھی ہے؟ اکثر موبائل کا استعمال درست نہیں ہو رہا، تو اس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے. اچھی صحبت، اچھی دوستی اختیار کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، انشاءاللہ عز و جل دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے. ابھی اس اجتماعی ذکر و نعت کے بعد انشاءاللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا بیان مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے اور دیکھیں گے. یہ انگلینڈ سے براہ راست ہوگا انشاءاللہ عز و جل. 2 شعبان کو ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے، تو آپ کا کوئی ذکر خیر کرتے ہیں. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اشکوں کی برسات. یہ آپ کی شان اور تعارف پر مبنی ہے. اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پاکستان، ہند، بنگلہ دیش وغیرہ میں اکثر لوگ حنفی ہیں، اور دنیا بھر میں تو کروڑوں حنفی ہیں. ان سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو 4 مشہور امام ہیں نا، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 میں سب سے مقام و مرتبے میں بڑھ کر ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں. ایک اصطلاح ہے صحابی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، یہ صحابی ہے. کسی صحابی کی بحالت ایمان زیارت کی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، یہ ہے تابعی. امام اعظم تابعی ہیں. ان 4 میں تابعی ہمارے امام اعظم ہیں، اس لیے بھی ان کا مقام و مرتبہ دیگر ائمہ سے بڑھ کر ہے. تو آج جو خاص ان کے تعلق سے ذکر خیر کیا جائے گا، آپ کی عبادت و ریاضت. عبادت بہت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، بیکار نہیں بنایا، عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہم دوستیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ہم آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، کھیلتا کودتا ہے، خاک اڑاتا ہے، تو یہ خاک کے ذرے بھی تجھ پر ہنستے ہیں. کرے نادان، عمر ضائع کر رہا ہے اپنی. جب جائے گا واپس نہیں آئے گا. ایک ہی پکار ہوگی، مجھے دنیا میں بھیج دو پھر عمل کروں گا. اور کہا جائے گا تو وہیں سے تو آ رہا ہے، تو وہیں سے تو آ رہا ہے. تو مہلت ملی ہوئی، فائدہ اٹھا لے. مقصد حیات ہمارا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے بنایا؟ ترجمہ کنز الایمان سنیے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. یعنی کون زیادہ اللہ تعالی کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، کون مخلص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مشہور آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ جس کی طرف پھرنا ہے اس کی عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی رضا والے کام، یہ عبادت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت کرتے تھے، اور پوری رات عبادت قیام میں کھڑے ہو جاتے. کیسے کھڑے ہوتے کہ لوگ ان کو کہا کرتے تھے کیل، میخ.
جیسے میخ گڑ جاتی نا، کیل گڑ جاتی کھڑی رہتی، ایسے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے 30 سال تک استقامت بھی دیکھیے. ہم یہاں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ادھر اگلے دن بھول جاتے ہیں. اجتماع میں آتے ہیں تو خوب نعرے لگاتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں کہ یہ کام بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، بعد میں بھول جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا. ایک رکعت پورا قرآن. ہم نے پورا قرآن کب پڑھا تھا یاد ہے؟ پورا کب پڑھا یہ یاد نہیں ہے. اچھا پورا نہیں، ویسے پڑھا کب پڑھا؟ نہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے، پھر پڑھا تھا. پھر اپنی موت پر کس کوئی اور پڑھے گا؟ ہماری موت پر ہم تھوڑی پڑھیں گے. اللہ کے بندے، قرآن ہے، اس سے محبت کریں. قرآن کی محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے. قرآن کی محبت اللہ کی محبت کا سبب بھی ہے. جو قرآن سے محبت کرے گا اس کو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جو قرآن پڑھتا ہے اس بات کی علامت ہی اللہ سے محبت کرتا ہے. قرآن سے محبت. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. یاد رکھیے، بیداری میں اللہ کی زیارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. جو دنیا میں دعویٰ کرے کہ میں نے بیداری میں اللہ کی زیارت کی وہ کافر ہو گیا. حکم کفر ہے اس پر. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں پڑھ لیں. اور خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. ہمارے آقا امام اعظم جن کا ذکر خیر ابھی میں کر رہا ہوں، آپ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. آپ کا مقام رتبہ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کی زیارت کی تو عرض کی، یا اللہ تیرا خاص قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ارشاد فرمایا، احمد میرا کلام. عرض کی، یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا، سمجھ کر یا بغیر سمجھے. قرآن پڑھیں. قرآن اور ظاہر درستی پڑھنا چاہیے، باقاعدہ پڑھنا چاہیے. گھر میں امی سے پڑھ لیا تو امی کو درست پڑھنا آتا ہے. بچپن میں خالہ سے پڑھا تھا، پڑوسن سے پڑھ لیا تھا. چھوٹے چھوٹے تھے ہم، ان کے گھر میں جا کے پڑھ لیتے تھے. اس اللہ کی بندی کو خود پڑھانا آتا ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے صحیح پڑھ لیا. تو دعوت اسلامی صحیح قرآن پڑھا رہی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے. دعوت اسلامی درست پڑھانے کی کوشش کر رہی ہے مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے. اسلامی بہنیں بھی قرآن درست کریں، اسلامی بھائی بھی درست کریں. منوں کے لیے، منیوں کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ ہیں للبنین اور للبنات، اس کو ہم کہتے ہیں. اس کی تعداد پاکستان میں 2000 سے زیادہ ہے. 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں. کروڑ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70 کروڑ روپے دعوت اسلامی کے ان مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کرے آپ اور میں بھی اس میں حصہ ڈال لیں دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کے لیے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال تک یہ معمول رکھا کہ ایک رکعت میں آپ پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. صرف آپ کی قرآن پاک سے محبت عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے اور جس جگہ آپ نے وصال فرمایا 2 شعبان کو، اس جگہ پر 7,000 ٹائم 7,000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک ختم کیا. 7,000 مرتبہ. 7,000 مرتبہ. ہم نے ساری زندگی میں کتنی بار پڑھا ہے؟ انہوں نے فقط اس مقام پر جہاں آپ کا انتقال ہوا 7,000 مرتبہ. اور ماہ رمضان آنے والا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ آقا کی دعا ہے، سنت ہے رجب میں یہ دعا پڑھنا. آئیے پڑھ لیجئے، میں پڑھاتا ہوں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا امام اعظم عاشق قرآن تھے. ایک قرآن رات میں نوافل میں ختم کرتے، ایک قرآن رمضان کی صبح ختم کرتے، ایک قرآن
عصر کے وقت ختم کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عاشق قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اور ماہ رمضان میں مجموعی طور پر 62 مرتبہ آپ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی. ایک وضو سے 5 نمازیں. ہم سوچ نہیں سکتے, ہمارا وضو ہی نہیں رہتا. وضو نہیں رہتا تو کھانے کا سلسلہ تو بند کر, پھر تو وضو رہے گا تیرا. ہر وقت جانور کی طرح چرتے رہنا ہے تو وضو کیسے رہے گا بھائی؟ امام اعظم نے اللہ اکبر 45 سال ایک وضو سے 5 نمازیں. آپ کی شب بیداری کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ آپ کی شب بیداری کا سلسلے کی بڑی پیاری وہ بات ہے. آپ کی جوانی کے ایام تھے, گلی سے گزر رہے تھے تو گلی میں کھیلتے ہوئے چند بچوں نے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ, جانتے نہیں امام صاحب آ رہے ہیں. اور بچے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے, سنا ہے یہ بڑی عبادت کرتے ہیں, ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہیں. امام اعظم نے بچوں کی بات سنی. ہم تو بیانات سنتے ہیں, ہم پر اثر نہیں ہوتا. قرآن سنتے ہیں, اثر نہیں ہوتا, دل اتنے سخت ہو گئے. اگر قربان جائیں امام اعظم کی شان پر. بچوں کی بات سنی, گھر پہنچے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, رونے لگے, خوب روئے. یا اللہ, اگر تو نے میرے بارے میں بچوں کے دلوں میں نیک گمان ڈال ہی دیا ہے تو اب مجھے تو ایسا ہی بنا دے. بچے کہتے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا ہوں تو مجھے بس ایسا ہی بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے ساری زندگی وصال تک ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل اور عبادت میں گزاری. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت بھی کرتے تھے اور پھر اپنی عبادت کو چھپاتے بھی تھے, اور یہ تاثر نہیں دیتے تھے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. ہم سے اپنے حج چھپانا مشکل, ہم سے اپنی تہجد چھپانا مشکل. اگر جس کو توفیق ہوتی ہے, وہ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نا, نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور آپ عمل خیر کرتے بھی تھے اور چھپاتے بھی تھے. ساری رات عبادت کرتے اور اذان فجر سے قبل گھر چلے جاتے, فجر کی نماز کے لیے دوبارہ آ جاتے. عام لوگ یہ سمجھتے کہ آپ ساری رات گھر میں ہی تھے, حالانکہ ساری رات آپ مسجد میں عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مسعر بن قدام علی رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں, امام اعظم کی مسجد میں حاضر ہوا, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, لوگوں کو علم سکھانے مشغول ہو گئے. ظہر کی نماز پڑھی, عصر تک علم دین سکھاتے رہے. عصر کی نماز پڑھی, مغرب تک درس و تدریس کا سلسلہ. مغرب کی نماز پڑھی, عشاء تک درس و تدریس کا سلسلہ. عشاء پڑھ کر گھر تشریف لے گئے. یہ معمول دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کی تدریسی مصروفیات ایسی ہیں تو نفل عبادت کیسے کریں گے؟ میں آپ پر ضرور نظر رکھوں گا, دیکھتے ہیں آپ عبادتیں کیسے کرتے ہیں. عشاء پڑھ کر کیا دیکھتا ہوں, آپ گھر سے صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں تشریف لائے. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آپ دولہا ہیں. امام اعظم جب اللہ کی عبادت کرتے تھے قیمتی لباس پہنتے تھے. ہم تو شادیوں میں پہنتے ہیں نا, تقریبات میں پہنتے ہیں نا, فنکشنوں میں پہنتے ہیں نا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. امام اعظم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو دیکھیں بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے دولہا ہے. اور یہاں نماز پڑھنے والے بھی ہیں, کام کرتے ہیں کپڑے کالے ہیں, ویسی نماز پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے, کل ہی کر رہا ہے, تیرے کپڑے وہ اس سے میلے ہو رہے ہیں, وہ جو اور صفائی ستھرائی کے کام کرتے ہیں. تو نماز کے لیے الگ جوڑا رکھنا چاہیے. تو آپ قیمتی لباس پہن کے آتے. یہ بزرگ کہتے ہیں حضرت مسعر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نفل پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. گھر تشریف لائے, گھر تشریف لے گئے, لباس بدلا ہوا تھا. فجر کی نماز با جماعت پڑھی
اور یہی معمول آپ کا کہ سارا دن درس و تدریس کا سلسلہ رہا. اگلی رات دیکھی تو وہی معمول, تیسری رات دیکھی تو وہی معمول. میں نے فیصلہ کر لیا جب تک زندہ رہوں گا ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, مستقل ان کی خدمت کروں گا, ان کا شاگرد بن جاؤں گا. ظہر سے پہلے کچھ دیر آپ آرام کیا کرتے تھے ایک روایت کے خلاصے کے مطابق. اور یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں نا, امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کا سجدے کی حالت میں مسجد میں انتقال ہوا تھا. یہ بزرگ بھی بڑی شان والے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 حج کی سعادت حاصل کی. کتنے؟ 55. اور اس معاشرے کے اندر, ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں, اللہ نے مال دیا ہے. یہ چمکیلی گاڑی کیوں چل رہی ہے؟ مال ہے جبھی تو چل رہی ہے بھائی. اتنی وسیع اور عریض جو یہ کوٹھی بنا رکھی ہے, یہ مال کا تو کمال ہے. اور حج پر موصوف جاتے نہیں, انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے, حج کرنا چاہیے. 55 حج کیے ہمارے آقا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. آخری حج جب کیا تو کعبہ شریف کے مجاوروں سے اجازت لے کر کعبے کے اندر چلے گئے, اور 2 رکعت اس طرح پڑھی کہ پہلی رکعت میں دائیں پاؤں پر زور رکھا, بائیں پاؤں پر دباؤ نہیں دیا. اس حال میں آدھا قرآن پڑھا, اور دوسری رکعت میں بائیں پاؤں پر زور رکھا, اگرچہ دوسرا پاؤں بھی زمین پر تھا مگر اس پر وزن نہ دیا, اور بقیہ نصف قرآن بھی تلاوت کیا. کیا شان امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, اور ان کے صدقے آپ کی میری بے حساب مغفرت ہو. امام اعظم کی منقبت کس نے پڑھنی ہے؟ وہ پڑھیں, کچھ اشعار پڑھیں, پھر صلاۃ والسلام پڑھیں. نائب سرور دو عالم ہو, نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہو, نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, سراج امت فقی افخم امام اعظم ابو حنیفہ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم, ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ ہو, نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ. عطا ہو خوف خدا خدا را, دو الفت مصطفیٰ خدا را. عطا ہو خوف خدا خدا را, دو الفت مصطفیٰ خدا را. کروں عمل سنتوں پہ ہر دم, کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ ہو. سرور ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام متقابل کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے
مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے لیے نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ارض مقدسہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے فضائل و مناقب اور تاریخی واقعات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روضہ انور کا وہ حصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے، زمینوں آسمانوں کعبہ مقدسہ اور عرش معلی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد ساری زمین سے افضل کعبہ مقدسہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس شخص سے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دیکھیے سلسلہ ارض مقدسہ بروز پیر مدینہ منورہ میں سپہر 3:45 بجے، پاکستان میں شام 5:45 بجے، مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی ہمارے بنیں گے دولہا، بنیں گے دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا۔ معراج کا دولہا شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے۔ نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ نبی رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت۔ اسے بھی ان خلعتوں سے گھسا جو خاص رحمت کے بابٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے گھسا جو خاص رحمت کے بابٹے تھے۔ نبی ہمارے بنیں گے دولہا، بنیں گے دولہا، نبی ہمارے بنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا جشن منانے کی سعادت عطا فرمائی۔ جی ہاں، یہ وہی رات ہے۔ شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے۔ شاہ دولہا بنا۔